السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہ شاید آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آگے اپنے لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، جو گزشتہ درس میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ جو ناؤن ہے اس کو اسم کہتے ہیں، اور فعل کوئی بھی کام، کوئی ایکشن جو کسی زمانے کے ساتھ خاص ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ اب وہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، اور فعل امر بھی ہو سکتا ہے، کسی کام کی کمانڈ بھی ہو سکتی ہے، پریزنٹ کی بھی بات ہو سکتی ہے، فیوچر کی بھی بات ہو سکتی ہے، اور پاسٹ کی بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم عربی گرامر میں فعل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، افعال کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو ہم ماضی سے شروع کرتے ہیں کہ فعل ماضی کا شیپ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کو کیسے یاد رکھنا ہے۔ پھر اس میں جو 3rd پرسن سنگولر ہے وہ کیسا ہے، 2nd پرسن سنگولر کیسا ہے، 1st پرسن سنگولر کیسا ہے، اور ان کے جو پلورل ہے وہ کیسے بنتے ہیں۔ تو یہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ عربی میں عام طور پر 70 سے لے کے 80% تک جو فعل ہیں وہ ہیں کہ جن کے حروف اصلیہ یعنی روٹ لیٹرز 3 ہیں۔ کچھ کے روٹ لیٹرز 3 ہوتے ہیں، کسی کے 4 ہوتے ہیں، کسی کے 5 ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت شاذ و نادر ہیں۔ لیکن عربی گرامر میں یا عربی الفاظ میں، عربی وکیبز میں جو زیادہ تر ہمیں الفاظ ملتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو زیادہ تر الفاظ ملتے ہیں۔ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے روٹ لیٹرز صرف 3 ہوتے ہیں، جس کی میں نے کچھ اگزامپل آپ کو پچھلی کلاس میں دی تھی۔ تو آج جو ہم روٹ لیٹرز آپ کو دکھائیں گے یا جو افعال دکھائیں گے وہ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر، اور یہ اگر آپ کے پاس جو بک ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ فعل یفعل، فعل یہ جو پہلی لائن ہے یہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کا 3rd پرسن سنگولر اس شکل کا ہوتا ہے، فعل۔ فعل کا مطلب ہے اس نے کیا، اس نے کیا۔ فعل کا مطلب اس نے کیا۔ چلا گیا۔ اب دیکھیں اس میں ایکشن بھی ہے کسی کام کا، اور ساتھ ہی ساتھ ماضی جو ساؤنڈ ہے وہ ماضی کا ہے کہ اس نے کیا، اور ایک ساؤنڈ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا جو بندہ ہے یہ 3rd پرسن سنگولر ہے، اس نے کیا یعنی وہ اکیلا ہے۔ فتح، اس نے کھولا۔ فتح، اس نے کھولا یا وہ کامیاب ہوا۔ بعث، اس نے بھیجا۔ جعل، اس نے بنایا۔ جمع، اس نے جمع کیا، گیدر کیا، کلیکٹ کیا۔ ذہب، وہ گیا۔ رفع، اس نے بلند کیا۔ سحر، اس نے جادو کیا، یا صبح کے وقت کو بھی سحر کہتے ہیں۔ صلح، اس نے صلح کی، یا لعن، اس نے لعنت کی۔ منع، اس نے منع کیا۔ نفع، اس نے پروفٹ دیا یا اس نے پروفٹ کیا۔ تو فعل ماضی کا جو شکل ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ 3 حرف ہوں گے اور تینوں پر زبر ہوگا، یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اور اس کا جو ٹیبل ہے وہ کس طریقے سے ہے وہ دیکھیں، وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے پہلے 6 الفاظ لیے ہیں، 14 نہیں لیے، 6 لیے، اور جو 6 ہم نے لیے ہیں جس طریقے سے ہم نے پہلے دن جو لیسن پڑھا تھا، دینہو، دینہم، دینکا، دینکم، دینی، دیننا، اس کا دین یعنی 3rd پرسن سنگولر سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر دینہم، ان سب کا دین 3rd پرسن پلورل،
پھر دینکا آپ کا دین سیکنڈ پرسن سنگولر، دینکم آپ سب کا دین سیکنڈ پرسن پلورل، پھر اس کے بعد فرسٹ پرسن سنگولر اور پلورل پر جاتے ہیں. تو یہاں فعل ماضی معروف، معروف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکٹیو وائس ہے، پیسو نہیں ہے. اور للذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 6 کے 6 ہیں یہ مذکر کے لیے ہیں، یہ مؤنث کے لیے نہیں ہے، فیمیل کے لیے یا فیمنن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مذکر کے لیے ہے. کس طریقے سے اس کو پڑھیں گے؟ اسے پڑھیں گے فعل فعلو، فعل فعلو، فعلت فعلتم، فعلت فعلتم، فعلت فعلنا. پہلے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ پہلے سنیں پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے. فعل فعلو، فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. یہ جو اشارہ ہے نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، بلکہ ہم دونوں سے باہر ہے. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. اچھا اگر آپ کو ایک یاد ہو گئی نا تو باقی خود بخود آپ سیکھ لیں گے، کیونکہ سب ایک ہی شیپ پر جائیں گی. جس طرح دین ہوں والی آپ نے سیکھ لی تو کتاب ہو، قلم ہو، یہ ساری آپ کو آ گئی. اس طرح فعل ماضی کا ایک شیپ آپ سیکھ لیں، ایک ٹیبل آپ سیکھ لیں، تو انشاءاللہ جتنی بھی وکیبز ہیں، جتنی بھی وکیبلری ہے، جتنے بھی افعال ہیں، وہ سب کے سب آپ کے لیے سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن پہلی کو ذرا توجہ سے سیکھیں. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. ریپیٹ کریں میرے ساتھ. فعل فعل فعلو، اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعل فعل فعلو، فعلو، فعل فعل فعلو. فعلو. ٹرانسلیشن کے ساتھ. فعل اس نے کیا، فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعل اس نے کیا، فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. اب اگر آپ کو یہ شیپ آ گیا تو اب اس کے بعد اگر میں نیکسٹ پر جاؤں تو کیا ہوگا؟ فتح، فتح فتحو، فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا. اس سے نیکسٹ پہ جاؤں تو جمع جمعو، اس نے جمع کیا، ان سب نے جمع کیا. اس سے نیکسٹ پہ جاؤں تو ذہب ذہبو. یہ آپ کو اگلی سلائیڈز میں نے اس لیے دکھا لی کہ پہلی والی کو اچھی طرح یاد کر لیں گے تو باقی ساری ایک ہی جیسی ہے. فرسٹ پر میں آتا ہوں تو فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. فعلت آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا. فعلت فعلتم، فعلت فعلتم. میرے ساتھ کہیے فعلت فعلت فعلتم، فعلتم، فعلت فعلت فعلتم، فعلتم، فعلت فعلت فعلتم، فعلتم، فعلت آپ نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلت فعلتم، فعلت فعلتم، فعلت فعلتم. فعلت فعلتم. ہاں تو ایک بار یہ یاد ہو جائے گا تو اس کے بعد جتنے بھی ہیں آپ نیکسٹ خود پڑھ سکتے ہیں. فتحت فتحتم، فتحت آپ نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا. جمعت آپ نے جمع کیا، جمعتم آپ سب نے جمع کیا. ذہبت آپ گئے، ذہبتم آپ سب گئے. تو ایک بار ایک ساؤنڈ اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو آپ کسی بھی ورب کو لے کے اس کی پورا اس کا ٹیبل بنا سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے. تو دوبارہ میں پہلے پر آتا ہوں. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا. مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کیا تو میں کیا کہوں گا؟ فعل، فعلو، فعلت اور فعلتم میں سے لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا چوز کروں گا؟ فعلت، اللہ تعالیٰ نے کیا. فعل، فعل، فعل فعل استعمال ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ سیکنڈ پرسن ہے اس وقت، نہ فرسٹ پرسن میں ہے بلکہ وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، اور اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے فعل.
تو فعل اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعل اللہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اور اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو پھر فعلوا استعمال ہوگا، پھر پلورل استعمال ہوگا، فعلوا ان سب نے کیا۔ فعلتا مجھے کہنا بلال ہوگا، آپ کے لیے کہوں گا انت فعلتا، آپ نے کیا، یا هل انت فعلتا، کیا آپ نے کیا، اور فعلتم آپ سب کے لیے، فعلتم کیا آپ سب نے کیا، افعلتم اگر میں یوں کہوں۔ پھر اس کے بعد آخر والے جو دو ہیں وہ فرسٹ پرسن سنگولر اور پلورل ہیں، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ کہیے فعلتو فعلنا، فعلت فعلنا، فعلتو فعلنا، فعلت فعلت فعلنا، فعلنا، فعلتو فعلنا، فعلت فعلنا، فعلتو فعلنا، فعلت فعلت فعلنا، فعلنا، فتحتو فتحنا۔ فتحت فتحت فتحنا، کیا مطلب ہے فتحتو کا؟ میں نے آپ نے کھولا، کھولا، فتحتو میں نے کھولا، تا پیش تو جو ہے وہ میرے لیے، فتحتو میں نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جو آپ کے لیے ہے وہ ہے فتحتا، فعلتا، فتحتا، اور جو میرے اپنے لیے ہے وہ ہے فتحتو۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، انعمتا جس پر تو نے انعام کیا۔ اگر میں اس انعمتا کو پڑھ لوں انعمتو تو مطلب ہو جائے گا مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر میں نے انعام کیا، تو یہ تو کفر ہو جائے گا۔ تو ایک زبر اور ایک پیش اور ایک زیر سے بعض اوقات اتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو تا زبر تا، فتحتا یہ سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے ہے، اور فتحتو تا پیشتو یہ فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے۔ فتحتو میں نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ تو اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا۔ کہیے فتح فتحو، فتح فتحو، فتحتا فتحتم، فتحت فتحتم، فتحتو فتحنا، فتحت فتحنا، فتحنا، فتح فتح فتحو، فتح فتح فتحو، سوری فتح فتحو۔ فتح فتحو، آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں نا؟ جی جی، جی، فتحت فتحتم، فتحت فتحتم، فتحتو فتحنا، فتحت فتحت فتحنا، فتح فتح فتحو، فتح فتحو، فتحت فتحتم، فتحت فتحت فتحتم، فتحتو فتحنا۔ فتحت فتحنا۔ جمع سے پڑھتے ہیں، جمع کا مطلب ہے اس نے جمع کیا، اس نے کسی چیز کو کلیکٹ کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، بلکہ ماضی کی اگر بات کریں تو ماضی میں کہوں کہ میں نے گولڈ جمع کیا ہے، تو میں نے جمع کیا ہے تو آئے گا جمعت ذهبا، میں نے جمع کیا ہے۔ اور اگر میں کہوں کسی اور نے جمع کیا ہے کسی کا نام سے تو جمع زید، زید نے جمع کیا ہے۔ اس کی ہم ایگزامپل میں بات کریں گے، لیکن جمع استعمال ہوتا ہے تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے، پھر جمعو یہ پلورل کے لیے۔ جمع جمعو، جمع جمعو، جمعت جمعتم، جمعت جمعتم، جمعتو جمعنا، جمعت جمعنا، جمعتو جمعنا۔ جمعت جمعنا۔ اگلا ہے ذہبا، ترجمے کے ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور ابھی میرے ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ کہیے گا۔ ذہبا وہ گیا، ذہبا وہ گیا، ذہبو وہ سب گئے، ذہبو وہ سب گئے، وہ سب گئے، ذہبت آپ گئے، ذہبت آپ گئے، ذہبتم آپ سب گئے، ذہبتم آپ سب گئے، ذہبتو میں گیا، ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم سب گئے۔ ذہبنا ہم سب گئے۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ 6 الفاظ ہیں جو فعل ماضی کے ہیں، معروف ہیں، اور یہ مذکر کے لیے ہیں۔ تو کچھ تھی وہ تھے جو میں نے لکھ لیے، اور یہ پورا آپ کے پاس ایک پیج ہے اور اس کے اندر یہ وکیبس ہیں۔ اب اگر آپ کو وہ یہ 6 کے ساؤنڈ آپ کو یاد ہو گئے ہیں تو آپ کوئی بھی لفظ لے کے بنا سکتے ہیں۔ اب جیسے یہاں لکھا ہے لفظ جعل، جعل کا ابھی تک ہم نے پڑھا بلال نہیں ہے۔ بلال بھائی سوری، یہ جو پیچھے جائیں گے آپ، ایک منٹ،
یہ جیسے فعالتا کوئی بھی فتحتا فتحتو، فعالتا فعالتو، یہ جو ہے آپ کا آپ نے کیا میں نے کیا. تو فعالتو جب بھی کسی آیت میں اللہ کا ذکر آئے گا تو فعالتو تو وہاں استعمال نہیں ہوگا، رائٹ؟ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایز اے تھرڈ پرسن سنگولر کی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں تو فعلا آئے گا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایز اے سیکنڈ پرسن سنگولر کی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مخاطب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں انکا انت السمیع العلیم، مولا تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، تو انتا کہہ رہا ہوں. تو یہاں پروردگار عز و جل کو ہم نے سیکنڈ پرسن کی پوزیشن میں رکھا. اور کبھی کبھی ایسا ہوگا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرسٹ پرسن کی پوزیشن میں ہوگا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے انا اللہ لا الہ الا ہو، میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. اور کبھی نحنو، یعنی کبھی فرسٹ پرسن پلورل کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہوگا، جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو نہیں، اللہ اصل میں بلال دونوں بھائی، میں طریقے اصل میں تھرڈ اور ففتھ جو ہے نا، اس میں صرف زبر اور توئے کا فرق ہے. ہاں، زبر اور پیش کا فرق ہے. پیش کا اب جو پیش والا ہے میں نے کیا، تو اس میں تو اللہ نہیں آئے گا نا. تو اس جب میں بھی جب اللہ اللہ کا آئے گا ذکر، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرما رہا ہو کہ میں نے کیا. ہاں اوکے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں میں تمہیں رزق دیتا ہوں یا میں نے تمہیں رزق دیا، ہاں تو وہاں اوکے فالتو آئے گا. اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اوکے. لیکن جب بھی فالتو والا شیپ ہوگا تو ہم اس کا ترجمہ فرسٹ پرسن سنگولر والا ہی کریں گے کہ یہ کام میں نے کیا. اب وہ کہنے والا کون ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بات کس نے کہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں اس پر تھا کہ یہ ہم نے پڑھنے کے بعد اب جیسے یہ آپ کے سامنے وہ گیپس ہیں، ان وہ گیپس کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس سے پہلے کچھ نمبرز بھی لکھے ہیں. جیسے جعلہ کے آگے لکھا ہے 346. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ورب ہے یہ قرآن پاک میں 346 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اب جعلہ کا تو ہم نے نہیں پڑھا، لیکن اگر آپ نے فتح کا پڑھ لیا اور فعل کا پڑھ لیا تو آپ جعلہ کا بھی بنا سکتے ہیں. کیسے بنے گا؟ جعلہ اس نے بنایا، جعلو، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتو، جعلتا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلتم، میں نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. اب میں یہ چاہوں گا کہ جعلتم، آپ میں سے جعلنا. سب جو ہے وہ ایک ایک یہ لیں اور لے کر اس کے ٹیبل کو پورا پڑھیں. جیسے مثال کے طور پر فراز بھائی آپ سے ہی میں سٹارٹ کرتا ہوں. آپ لفظ رفع لے لیں، ٹھیک ہے، جو قرآن پاک میں 28 بار آیا، اور اس کا معنی ذہن میں رکھ لیں کہ رفع کا کیا مطلب ہے؟ ٹو ریس، ٹو رائس، کسی بھی چیز کو اٹھانا. جیسے کہا جاتا ہے اٹھانا، کہ اگر تم ٹو رائز، اگر تم کسی کا نکلنا. اس کا رفع کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر تم عاجزی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بلندی دے گا. تو رفع کا مطلب ہوتا ہے بلندی دینا، رافع اٹھانے والا، بلندی دینے والا. اوکے. اب یہ رفع آپ کے لیے آپ کو یہ سنانا ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک سیمپل فارم رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ کے رفع کا سنا سکیں. جی، رفالو، رفالتا، نہیں لام نہیں آئے گا نا، فا کی جگہ را آ گیا، رفع، فعل، رفالو، رفعو، رفاؤ، اوکے، رفاؤ، رفعت، رفعتا، رفعتا، رفعتم، رفعتو، رفعنا. رفعنا. بہت خوب، ماشاءاللہ. ایک بار اور سنائیں گے، لیکن اب کی بار جو آپ سنائیں گے وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، یوں کہ رفع اس نے بلندی دی، رفعو ان سب نے بلند کیا، اس طرح. رفع اس نے بلندی دی، رفعو ان سب نے بلندی دی، رفعتا آپ نے بلندی دی، رفعتم آپ سب نے بلندی دی، رفعتو میں نے بلندی دی، رفعنا ہم سب نے بلندی دی. بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا کیچ کیا آپ نے. جی، فراز بھائی کے بعد کون سنا رہے ہیں؟ جی، شفیق الرحمان صاحب آپ سنائیں گے؟ سر وہ لسٹ میرے اسکرین سے چلی گئی ہے. ابھی آ رہی ہے؟ نہیں، ابھی وہی آ رہا ہے، فعل ماضی
وہی 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 یہ چیلنج یہ ہے کہ دیکھنا کچھ ہے، سنانا کچھ ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو لفظ کون سا آگے والا مجھے نہیں علم کون سا لفظ میں آپ کو دیتا ہوں بالکل آپ کے لیے، جو آپ اس میں سے کوئی سا بھی لے لیں جو آپ کو اچھا لگے. رفع کے بعد والا ہی چلے گا جی. سہارا. رفع کے بعد ہے سہارا، یا آپ یہ لے لیں نفع لے لیں. نفع لیں، کوئی پروفیٹیبل بزنس آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں اور مزید کریں. تو نفع کا مطلب ہے کہ اس نے نفع کیا. ٹھیک ہے، تو اس نے نفع کیا. اب میں آپ کے سامنے وہ ٹیبل رکھتا ہوں. جی جناب. نفع، نفعو، نفع قا، نفعکم، نفعتو، نفعنا. بہت خوب، ماشاء اللہ. اچھا، کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر میں یہ اسکرین شیئر بند کر دوں تو بھی آپ سنا سکیں؟ جی. سنائیے پھر. رفع، رفعو، رفقا، رفعکم، رفعتا. سوری، رفعتا، رفعتم، رفعتو، رفعنا. بہت خوب، ماشاء اللہ. جی مزید آپ میں سے کون سنائیں گے؟ احسن بھائی ہیں، اسد بھائی ہیں، عمران بھائی ہیں، قیصر بھائی ہیں. جی آپ خود ہی جو بتائیں تو وہ سنائیں پھر. کامران بھائی بھی ہیں ماشاء اللہ. نہیں، اب قرآن پاک کی میں آیات آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا قرآن پاک میں استعمال کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آیات کا سائز تھوڑا سا میں بڑا کر لوں. سر یہ میننگ کے ساتھ کیسے یاد ہوگی عربی؟ تھوڑی تھوڑی ٹیکنیک تو کر آپ کے آ بتا جائے ہی گی، رہے. تھوڑی تھوڑی کر کے. جیسے یہ پیج ہے نا، یہ آپ کا سمجھیں کہ یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اور یہ آج کا، یہ 2 دن کا، آج اور کل دونوں دن، بلکہ سیٹرڈے کو بھی ہماری کلاس نہیں ہے. تو یہ پورا پیج جو ہے نا، اس کی جو فرسٹ لائن ہے، یہی آپ کا اسائنمنٹ بھی ہے اور یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے. ان سب کے میننگز یہاں لکھے ہوئے ہیں، اور ان کو استعمال کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو استعمال کرنا کیسے ہے. 3rd پرسن میں کیسے کریں گے، 2nd پرسن میں کیسے کریں گے، 1st پرسن میں کیسے کریں گے. اب میں اس اسٹیج پر آ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں کیسے ہوتا ہے، اور پھر جو روز مرہ میں ہم چھوٹے چھوٹے جملوں میں ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس پر بھی آج بات کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ہم نے جو سلائیڈ ہم نے 6 جو ہم نے پڑھے فعال، یہ سب ماضی ہیں، پاسٹ یہ سب ماضی ہیں. ابھی ہم ماضی میں ہیں، اور ماضی کے بھی صرف مردوں میں ہیں، خواتین میں نہیں. اوکے. اس کے بعد پریزنٹ ہے، ساتھ فیوچر ہے، پھر کمانڈ ہے. اوکے. تو آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. چلو. اب جیسے لفظ فعل کا استعمال کیسے ہوتا ہے قرآن پاک میں. قالو، انہوں نے کہا، من فعل، کس نے کیا، ھذا، یہ کام، بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ. الہ کا ہم نے مطلب پڑھا تھا ایک خدا. آلہتنا، الہ کی جمع ہے آلہہ، بہت سارے خدا، ان کے بتوں کو وہ کہہ رہے ہیں، اور نہ ہمارے. قالو، وہ جو نمرود کے پیچھے چلنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن، انہوں نے کہا، من فعل، کس نے کیا. فعل، اس نے کیا، لیکن اس کے اگر آگے میں کوشچن مارک لگا دوں، من فعل، کس نے کیا، وہ کرنے والا 3rd پرسن سنگولر ہے، اسی لیے لفظ فعل آ رہا ہے. کس نے کیا، ھذا، یہ کام، یہ توڑے کس نے، بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا. انہو، کیا مطلب ہے انہو کا؟ بے شک. بے شک وہ. بے شک وہ. انہو، بے شک وہ، کیونکہ انہو کی پوری پریکٹس ہو چکی. انہو، انہم، انکا، انکم، انی، اننا. ٹھیک ہے، تو انہو، بے شک وہ. کون وہ؟ جس نے ایسا کام کیا ہے. لمن الظالمین، ضرور ظالموں میں سے ہے. ضرور کا ٹرانسلیشن میں نے کہاں سے لیا ہے؟ اسلام زبر لا سے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ظالمین ظلم والے، ظالم. تو قالو، انہوں نے کہا، من فعل ھذا، کس نے کیا یہ کام، بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہو، بے شک وہ، لمن الظالمین، ضرور ظالموں میں سے ہے. تو فراز بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کا استعمال ہو رہا ہے فعل کا. ہاں بالکل. اسی طریقے سے اوپر والی آیت میں دیکھیں، الم ترا، کیا آپ نے، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. ترا کا مطلب ہوتا ہے آپ نے دیکھا.
لم ترا نہیں دیکھا. اور جو اس سے پہلے حمزہ ہے جو نوٹ کر رہے ہیں وہ نوٹ بھلے کر لیں. اس حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا, استفہام کے لیے آتا ہے, کوشچن پوچھنے کے لیے آتا ہے. جیسے انگلش میں واٹ, اس میں عربی میں استعمال ہوتا ہے حمزہ زبر آ. افعلتا کیا آپ نے کیا, ارأیتا کیا آپ نے دیکھا, اسمعتا کیا آپ نے سنا. تو آ سے شروع ہوگی جو بھی چیز تو وہ ہے واٹ, کیا آپ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیف فعل کیسے کیا, ربک آپ کے رب نے, باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. فیل مطلب ہاتھی اور اصحاب مطلب والے. جیسے صاحب ہوتا ہے ایک آدمی, فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب, اور جب بہت سارے صاحب اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ اصحاب ہو جاتے ہیں. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو صحابہ کہا جاتا ہے, اصحاب بھی یہ والے, تو فیل والے ہاتھی والے. تو کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اور اس آپ نے بتایا عین اور زبر نا کوشچن مارک ہوگا الف کے ہاں اوپر جو حمزہ کے اوپر اگر زبر ہو آ تو یہ ہے اس کا مطلب ہے کیا. حمزہ کدھر ہے, یہ مطلب عین کی نا, لم سے پہلے جو الف ہے نا یہ الف ہے. الف الف جب الف کے اوپر جب زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ الف ہے. لیکن الف کے اوپر اگر کوئی زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو اب وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ زبر بن جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے لیے آج نئی بات ہوگی کہ الف اور الف اور حمزہ میں بھی فرق ہے. تو اس کی روشنی میں بتائیے جو انا فتحنا میں جو انا ہے اس کا جو الف ہے یہ الف ہے یا حمزہ ہے. یہ نیچے آ رہا ہے نا حمزہ اس کے سب سے لاسٹ والی لائن میں. ہاں لاسٹ والی لائن کا پہلا الف نا, ہاں یہ الف ہے کہ حمزہ ہے. الف حمزہ ہے. جس کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے وہ الف نہیں رہتا, وہ حمزہ بن جاتا ہے. اس کے تو نیچے آ رہا تھا لیکن اوپر آئے یا نیچے آئے یا دائیں آئے یا بائیں اچھا آئے, اوکے اوکے. زبر زیر پیش یا ساکن اگر اس اس کے مین اوپر کی آ جائے. یہاں پہ کوشچن ہے رائٹ, کوشچن مارک ہے یہ. نہیں یہ تو انا کا الف, یہ تو انا کا حمزہ ہے نا. ہاں ہاں یہ انا کا اپنا خود کا حمزہ ہے, یہ کوشچن مارک, یہ کوشچن نہیں ہے. وہ جو صرف اکیلا حمزہ ہوتا ہے نا, حمزہ زبر آ, اچھا وہ اس کا وہ مطلب کوشچن سوال. ہے. ہاں اور یہ ہمیشہ اسٹارٹ میں آئے گا بیچ میں بھی آ سکتا ہے. نہیں ہمیشہ اسٹارٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے. انہو میں جو انہو سے پہلے جو الف لکھا ہوا ہے یہ الف ہے کہ حمزہ ہے. الف حمزہ ہے نا, اس کے نیچے زیر ہے. نہیں وہ اچھا میں سمجھا وہ ملا کے, ٹھیک ہے اوکے. یہ بھی حمزہ ہے. حمزہ ہے ٹھیک ہے. اوکے. عین کے بعد جو الف ہے یہ الف ہے کہ حمزہ ہے بعاد میں. عین کے بعد علم کون سی لائن میں, ترى كيف فعل ربك بعاد, عین یہ نا عاد, یہ الف ہے, الف یہ الف الف ہے. کیوں الف ہے یہ, حمزہ نہیں یہ ہے. الف ہی ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, زبر زیر پیش اور اس کے اوپر کوئی سکون نہیں. اچھا ابراہیم میں جو شروع میں الف ہے یہ الف ہے کہ حمزہ ہے. حمزہ یہ حمزہ ہے. اور قالو میں قاف کے بعد جو ہے یہ الف ہے کہ حمزہ ہے. الف. ہاں تو یہ فرق ہے دونوں میں, الف میں اور حمزہ میں. تو ہم یہاں تھے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسا کیا قوم عاد کے ساتھ. یا لفظی ترجمہ کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسا کیا عاد کے ساتھ. عاد سے مراد قوم عاد ہے. تو لفظ فعل کا یہ استعمال ہے. اب آ جاتے ہیں فعل کے بعد دوسرا لفظ تھا فعلو, اس کے بعد تھا فعلتا. فعلتا کا کیا مطلب تھا, آپ نے کیا. تو دیکھیے نمرودیوں نے بولا, قالو وہ بولے, انت فعلتا کیا آپ نے کیا. یہ پہلا والا جو اس میں انتا میں جو پہلا والا حمزہ ہے یہ وہ کوشچن پوچھنے کے لیے جس کا مطلب ہے واٹ یا کیا. انتا کا مطلب آپ, فعلتا کا مطلب آپ نے کیا. انت فعلتا کیا آپ نے کیا ہے, ھذا یہ کام, بآلہتنا ہمارے خداؤں کے ساتھ, یا ابراہیم اے ابراہیم, اے ابراہیم کیا یہ کام آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے. تو یہ ان لوگوں نے سوال کیا. اور سر اس میں سب سے الف جو ہے یہ پہلے نہیں آیا بیچ میں آیا ہے, تو کوشچن بیچ میں بھی آ سکتا ہے رائٹ. اگر
ہاں الف نہیں ہے، حمزہ زبر زبر. لیکن بالکل، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جملہ جو ہے نا وہ یہاں سے بیسیکلی شروع ہو رہا ہے. قالو، اچھا. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ انہوں نے کہا. ہم پھر اس کے بعد جو جملہ شروع ہوا وہ کیا بات کہی؟ وہ یہ بات کہی انت فعلت، کیا آپ نے یہ کیا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت کے شروع یا آیت کے سینٹر میں آ سکتا ہے، لیکن جو جملہ ہے اس کے شروع میں ہوگا، اس کے بیچ میں عام طور پر نہیں ہوتا. اور یہ کیسے پتہ لگے گا کہ جملہ یہاں ختم ہو رہا ہے یا، کیونکہ یہ تو لکھا ہوا ہے نا اس میں اسٹاپ ہے نہ کچھ ہے. بالکل وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ جب آپ یہ فعل ماضی پڑھ لیں گے، فعل مضارع کچھ اچھا آگے آئے گا. اوکے. نہیں، آپ کو خود آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. جب آپ خود ترجمہ کر رہے ہوں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک جملے کے لیے جو نیسیسری چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. ایک ورب ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ایک آبجیکٹ ہے. تو ورب آ گیا، سبجیکٹ آ گیا، آبجیکٹ آ گیا، بات کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد دوسری بات شروع ہو گئی. تو یوں پتہ چلتا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب جیسے یہ کیف فعل ربک، تو فعل یہ ورب ہے، ربک یہ اس کا سبجیکٹ ہے، اور قوم عاد یہ اس کا آبجیکٹ ہے. تو یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ سبجیکٹ آبجیکٹ جو جملے بن کس طریقے سے کمپلیٹ ہوتے ہیں. آج جو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ اس چیز کو کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس بات کو کہ فعل ماضی کے جو مذکر میں استعمال ہونے والے جو 6 لفظ ہیں وہ ہمیں یاد ہو جائیں، اس کا ٹرانسلیشن کرنا آ جائے، اور ہمیں کوئی بھی کسی بھی طرح کا وکیب مل جائے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا ورب ملے تو ہم اس کا یہ 6 کا ٹیبل بنا سکیں. یہ ہمارا آج کی کلاس کا سمجھے کہ موٹیو ہے یا گول ہے. اگر ہم ساری چیزوں کو سوچنے لگیں گے کہ اس کا کیا تو پھر ہم کنفیوز ہوتے جائیں گے. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے. تو اب اس کے لیے بھی میں نے آپ کو صرف ایک پیج دیا کہ اس ایک پیج میں جتنے ہیں نا اس کے ہم بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب آج کی کلاس ہماری بہت اچھی ہو گئی. جیسے لعنا سے میں سناتا ہوں، پھر کوئی اور بھائی بعث سے سنائے، پھر فتح سے سنائے، جعل سے سنائے، ذہب سے سنائے. باقیوں کو نہ سوچیں. اگر آج یہ لائن ہم نے کمپلیٹ کی ہے کل ہم سیکنڈ والی کر لیں گے، یعنی یہ پریزنٹ اور فیوچر ہے. پھر اس کے بعد یہ کمانڈ فارم ہے، پھر یہ اس میں فاعل ہے، پھر یہ اس میں مفعول ہے. تو سب ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے آتا جائے گا ایسے ایسے آگے بڑھتے جائیں گے. تو جعل کو لے کے میں پڑھتا ہوں. جعل اس نے کیا، جعلو ان سب نے کیا، جعلتا آپ نے کیا، جعلتم آپ سب نے کیا، جعلتو میں نے کیا، اور جعلنا ہم سب نے کیا. ذہبا کو ذہبا وہ گیا، ذہبو وہ سب چلے یا وہ سب گئے، ذہبتا آپ گئے، ذہبتم آپ سب گئے، ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم سب گئے. اور جمع کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جمع اس نے جمع کیا. اب مجھے اگر یہ کہنا ہے کہ عمران اپنے گھر سے چلا گیا تو ذہب عمران من البیت، یہ صرف ابھی ہم سبجیکٹ اور ورب کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو متعلقات ہیں وہ نہیں لیتے. صرف ان وربس کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ایک سبجیکٹ ملاتے جاتے ہیں. میں کہوں اللہ تعالیٰ نے کھولا، عربی کیا بنے گی؟ فتح. اللہ تعالیٰ نے کھولا. فتح اللہ، فتح اس نے کھولا، اللہ اللہ. ویری سمپل. ہمیں یہاں صرف سبجیکٹ اور ورب کو ملانا ہے. فتح اس نے کھولا، اور لفظ اللہ چونکہ آ چکا ہے تو فتح اللہ اللہ نے کھولا. اب مجھے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. کیا کہوں گا عربی میں؟ مبعوث مین بھیجا. بھیجا. اوکے. یہ فتح کے نیچے والا ورب ہے، بعثا. بعث اللہ، بعث اللہ بھیجا، بعث اللہ. بعث اللہ. کہیے دوبارہ، بعث اللہ. بعث اللہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ نے بھیجا. اب مجھے کہنا ہے اللہ نے بنایا. کیا کہوں گا؟ جعل اللہ، جعل اللہ، جعل اللہ، جعل جعل اللہ اللہ. اور اللہ، تو جعل اللہ. مجھے کہنا ہے اللہ نے جمع کیا. جمع اللہ. جمع اللہ. جمع اللہ. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اب جانے والی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے تو میں کہوں کہ میں گیا تھا. کیا کہوں گا؟ میں گیا تھا. تو گیا 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 کی عربی تو
گیا کی عربی لکھی ہے ذہبا. ذہبتو. ذہبتو, ویری گڈ, میں گیا تھا. ذہبتو, اس کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ انا ذہبتو, یا صرف میں کہہ سکتا ہوں ذہبتو. دونوں کا مطلب ہے میں گیا تھا. ذہبتو میں گیا تھا, اور اگر آپ مزید کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں ہی گیا تھا تو لفظ انا بھی لگا دیں, کیونکہ انا کا مطلب ہوتا ہے انا ذہبتو, ورنہ صرف ذہبتو بھی. تو ذہبتو میں گیا تھا. میں کہوں میں نے جمع کیا, کیا ترجمہ ہوگا, کیا عربی ہوگی؟ جماعت, انا جماعتو. انا جمعتو, بہت خوب. اور مجھے کہنا ہو کہ میں نے بنایا, کیا کہوں گا؟ انا جعلتو. انا جعلتو, بہت خوب, ماشاء اللہ. ایک منٹ, جی آپ اپنا مائک جن کو کہنا ہو وہ خود انمیوٹ کر لیجئے گا. تھوڑا سا شور ہو رہا تھا اس لیے میں نے سب کو میوٹ کیا ہے, تو جو کہنا چاہیں وہ انمیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب مجھے کہنا ہے کہ ان سب نے منع کر دیا, کیا کہیں گے؟ منعو, ان سب نے منع کیا. منعو, ان سب نے منع کیا, بہت خوب. اور کہنا ہو آپ نے منع کیا, منعتا, آپ نے منع کیا. رضوان صاحب نے منع کر دیا, صرف رضوان کو کہہ دیجیے گا. جی, منعتو رضوان. منعتو تو میں ہو گیا نا. نہیں, منعتا رضوان. منعتا کا مطلب تو ہے آپ نے منع کیا. رضوان نے منع کیا, سوری, منع رضوان. منع رضوان, رضوان نے منع کیا. منع رضوان, رضوان نے منع کیا. اچھا, اب میں کہوں شیطان نے لعنت کی. جی, کیا مطلب, کیسے کہیں گے؟ لعنتا شیطان. لعن شیطان. دیکھیں بلال بھائی, تو جی جی, جب کسی کا نام آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب وہ فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن تو نہیں ہے. صحیح ہے. کسی کا نام لے رہے ہیں اس کا مطلب وہ تھرڈ پرسن ہے, نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. تو جو تھرڈ پرسن ہے اس کے لیے بالکل بیسک جو پہلا لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے, وہ ہے جمع, ذهب, رفع, صلح, لعن. اس میں تا اور تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تا زبر تا لگتا ہے جبکہ بندہ سیکنڈ پرسن سامنے والا ہو, اور تا پیش تو اس وقت لگتا ہے جب مجھے اپنے بارے میں بات کرنی ہو. جب بات کرنی ہے کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں تو صرف پہلا والا لفظ لیں, فتح, اور نام لگا دیں. جیسے میں کہوں کہ عامر نے کھولا تو فتح عامر. اللہ نے مبعوث کیا, بعث اللہ. شیطان نے لعنت کی, لعن شیطان. ٹھیک ہے, تو صرف وہ لفظ لیں جو سب سے پہلا ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ جو نام جتنے بھی نام ہیں, علی, سمیر, رضوان, کامران, عمران, یہ سب کے سب کیا ہیں, یہ تھرڈ پرسن ہے نا. تو تھرڈ پرسن کے لیے سب سے پہلا والا لفظ ہے, اور وہ لفظ کیا ہے؟ جو فعل, فتح, جمع, ذهب, یہ الفاظ ہیں ان کے لیے. اور اگر اس پیج میں دیکھیں تو فتح, بعث, جعل, جمع, ذهب, رفع, سحر, صلح, لعن, منع, نفع, یہ وہ الفاظ ہیں. تو اب اسی طریقے سے اگر مجھے کہنا ہے کہ آپ نے کیا, کیا عربی بنے گی؟ آپ نے کیا, آپ نے کیا, آپ نے کوئی کام کیا, فعل سے بنے گی, فعل سے. فعلتا, آپ نے کیا. فعلتا, آپ نے کیا. مائک از کلوز. فعلتا, فعلتا. فتحتا, آپ نے کھولا. جعلتا, آپ نے بنایا. تو ابھی تھوڑی سی کنفیوژن اس لیے کہ آج ہی چونکہ آپ نے یہ پڑھا ہے اور ابھی سب کو یہ پورے 6 سیکوینس یاد نہیں ہے. اگر یہ 6 کے سیکوینس یاد ہو جائیں تو جو سوالات میں کر رہا ہوں اس کا جواب آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کریں تاکہ یاد ہو جائے. فعل, اس نے کیا. فعل, اس نے کیا. فعلو, ان سب نے کیا.
فعلوا ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. فتح اس نے کھولا. فتح اس نے کھولا. فتحو ان سب نے کھولا. فتحو ان سب نے کھولا. تو دیکھیں اس نے کھولا ان سب نے کھولا، یہ تھرڈ پرسن ہے، تو اگر کسی کا نام لگے گا تو اس کے ساتھ لفظ فتح ہی آئے گا، فتحتا نہیں آئے گا. فتحتا آپ نے کھولا. فتحتا آپ نے کھولا. فتحتم آپ سب نے کھولا. فتحتم آپ فتحتو آپ سب نے کھولا. فتحتو میں نے کھولا. فتحتو میں نے کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا. ہم سب نے کھولا. جمع اس نے جمع کیا. جمع جمع اس نے جمع کیا. جمعو ان سب نے جمع کیا. جمع ان سب نے جمع کیا. جمعتا 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 نے جمع کیا. جمعتو جمعتو ان سب نے جمع کیا. جمعتو جمعتو میں نے جمع کیا. جمعنا جمعنا سب نے جمع کیا. ہم سب نے جمع کیا. ہم سب نے جمع کیا. جو آج ہم نے پڑھا اس کو مزید قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ ان کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے. پہلے یہ آپ کو نوٹ کر لیں کہ آپ کو ایز اے اسائنمنٹ یا ہوم ورک کیا کرنا ہے، وہ میں آپ کو بیان کر دوں تاکہ پھر میں اس پر آؤں. یہ جو پیج ہے نا، نمبر 1 تو یہ کہ اس میں جتنے بھی ورب ہیں ان سب کی 6 کا ٹیبل آپ نے بنانا ہے. بھلے آپ لکھے نہیں لیکن آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. یعنی آپ سے میں کوئی سا بھی پوچھوں تو آپ سنا سکیں. ایک بات یہ، اس کا طریقہ یہ کہ ان میں سے کوئی 5-7 کو آپ دیکھ کر بغیر دیکھے جب ریوائز کریں گے تو 5-10 منٹ کا کام ہے، آپ کو یہ آ جائے گا. نمبر 2، ہر ایک ورب سے چھوٹا سا جملہ بنا لیں. چھوٹا سا جملہ کیسے؟ جس طرح ابھی میں نے بنائے کہ کوئی بھی ورب لے کے اس کے ساتھ ایک سبجیکٹ لگا لیں، آبجیکٹ لگانا چاہیں آبجیکٹ لگا لیں، تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ آپ لگاتے چلے جائیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جمعتو، تو جمعتو جب میں نے کہا تو اس میں سبجیکٹ اور ورب تو آ گیا کہ میں نے جمع کیا، کام کرنے والا جو ہے اس کا بھی ذکر آ گیا، فاعل کا بھی، اور فعل بھی آ گیا، فعل اور فاعل آ گیا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ جمعتو کے ساتھ کوئی اور آبجیکٹ بھی ساتھ لگا دوں، تو میں نے لگا دیا جمعتو ذهبا، میں نے سونا جمع کیا. جمعتو فضة، میں نے چاندی جمع کی. یا جمعتو کتبا، میں نے کتابیں جمع کی. کچھ بھی آپ کے ذہن میں جو بھی کوئی ناؤن آئے تو وہ آپ ایز اے آبجیکٹ لگا سکتے ہیں، اور اگر نہ لگانا چاہیں تو کوئی بات نہیں. 2 چیزیں ضروری ہیں کہ ورب ہو، اس کے ساتھ سبجیکٹ ہو، تاکہ ایٹ لیسٹ چھوٹا سا جملہ ضرور بنے. اب وہ جو سبجیکٹ ہے وہ کوئی 3rd پرسن باہر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ 2nd پرسن بھی ہو سکتا ہے، وہ 1st پرسن بھی ہو سکتا ہے، وہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے، وہ پلورل بھی ہو سکتا ہے. تو اس پیج کو لے کر، اس کی پہلی لائن کو لے کر جو ٹیبل ہیں وہ بنانے ہیں. 10 سے 12 منٹ کا کام ہے. اور نمبر 2، 12-15 جملے بنانے ہیں. یہ بھی میرے خیال ہے کوئی 12-15 منٹ کا کام ہے. تو اگر آپ ٹوٹل آدھا گھنٹہ کوئی سا بھی نکال لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اب یہاں سے میں لفظ لے رہا ہوں جعلہ، اور میں قرآن پاک میں جا رہا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے کہ جعلہ کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہوا ہے. اور آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، یعنی میری اسکرین پر آپ دیکھیں گے. ایک ویب سائٹ نوٹ کر لیں، یہ corpus.quran.com، یہ قرآنک ڈکشنری ہے. میں مزید اگر زوم کر سکوں آپ کے لیے، میرے خیال نظر تو آ رہا ہوگا. یہ ویب سائٹ ہے corpus.quran.com. صرف کارپس قرآن بھی لکھیں گے گوگل پہ تو آ جائے گا. یہ قرآنک ڈکشنری ہے. اور یہاں اس ویب سائٹ کو کھولنے کے بعد ایک تو یہ ورڈ بائی ورڈ، نمبر 2 پر آپ آ جائیں یہ قرآن ڈکشنری. جب آپ قرآن ڈکشنری پر آئیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سچویشن ہوگی. قرآن ڈکشنری فاتحہ، تو اب یہ دیکھیے الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم سارے ہیں. جو لفظ کا ٹرانسلیشن آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، بلکہ یہ ڈکشنری اس حساب سے ہے کہ آپ جو لفظ قرآن میں ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہاں ہیں، کتنی بار ہے، تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جعلہ کے لیے جا رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے آیا جیم میں آیا. تو یہاں دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ان کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 3 ہیں. تو میرے پاس 3 کا ہی آپشن ہے، جیم الف را
جیم بابا، جیم باتا، جیم بارا، اور مجھے کہاں تک آنا ہے؟ جعلا، یعنی جیم عین اور لام. تو میں آیا جناب، یہ رہا جیم عین لام. جیم عین لام پر میں آ گیا، میں نے اس کو فائنڈ کیا. تو جعلا سے جو بھی آیتیں شروع ہوتی ہیں وہ میرے سامنے اسکرین پر آ گئی. اب میں اس کا آپ کو کچھ نہ کچھ ترجمہ کرتا ہوں. اب اس میں جب جعلا کا میں نے لکھا تو اس نے جعلا کا بھی سرچ کر دیا، جاعل کا بھی کر دیا، یجعل کا بھی کر دیا، سب کا کر دیا. لیکن ابھی چونکہ ہم نے صرف جعلا پڑھا ہے تو میں اسی کی بات کروں گا. الذی، جس نے، جعلا، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، اس نے بنایا تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا. تو لہو، لہم، لکا، لکم. لکم کا مطلب تمہارے لیے. وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے. کیا بنایا؟ الارض فراشا، زمین کو فرش بنایا، زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا، یا آسمان کو بلندی، آسمان کو ڈھکنے والا یا ڈھانپنے والا بنایا. لیکن جعل کو آپ سمجھ لیں صرف جعل لکم، اس نے بنایا تمہارے لیے. جعل لکم، اس نے بنایا تمہارے لیے. بس یہ جملہ بھی تقریباً مکمل ہے. جعلنا، جعلتو کے بعد سب سے آخر میں جو لفظ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ جعلنا. یہ فعل ماضی ہے. جعلنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے بنایا. ہم نے بنایا. جعلنا البیت، ہم نے بنایا گھر کو، البیت گھر کو، اور یہاں گھر سے مراد ہے مکہ مکرمہ. مثابتاً، سکون کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن و امان کی جگہ. وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نہیں آتی ابھی، کوئی بات نہیں، لیکن سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے تو آ جائیں گی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے گھر کو بنایا، مثابہ، مثابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اطمینان کی جگہ، لوگوں کے لیے، اور امن و امان کی جگہ ہم نے اس کو بنایا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، کم، تمہیں، کم کا مطلب تم سب، جعلنا، ہم نے بنایا، کم، تم سب کو، جعلنا، ہم نے بنایا، کم، تم سب کو، جعلنا، ہم نے بنایا، کم، ہم نے بنایا. تم سب کو. کیا بنایا؟ امتن، ایک امت بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت بنایا. آگے کا ترجمہ میں نہیں کروں گا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو، جو پڑھا ہے اس کو دیکھیں قرآن پاک میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت بنایا. جعل اللہ لکم قیاما، جعل اللہ، کیا مطلب ہے جعل اللہ؟ اللہ نے بنایا لکم، تم سب کے لیے قیاما، ایک کھڑے جگہ ہونے کی ٹھہر. جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ. بہت خوب. اللہ تعالیٰ نے بنایا تم سب کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ. وہ پورا مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے، میں ابھی اس میں نہیں جا رہا، صرف الفاظ آپ کو چھوٹے چھوٹے سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں. جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام بنایا. اچھا جناب، لفظ جعل اور ماں کا مطلب پھر نہیں ہوتا ہے، لیکن میں وہ ابھی نیگیٹو سینٹینسز میں جانا نہیں چاہ رہا. جعلنا لکم، ہم نے بنایا. اب دیکھیں فراز بھائی، ہم سوال کر رہے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ تھرڈ پرسن استعمال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرسٹ پرسن بھی استعمال کرتا ہے. جعلنا، ہم نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان سب پر، سلطانا مبینہ، کھلی یا واضح سلطنت یا واضح حکمرانی. ہم نے تمہارے لیے ان پر حکمرانی بنائی، ہم نے تم کو وہ پاور دی
کہ تمہاری سلطنت، تمہاری سلطانیت ان پر چلتی ہے، علیہم ان پر، اور لکم تمہارے لیے. تو جو پہلے دو سبق ہیں اگر آپ کو یاد ہیں، لکم اور علیہم والے، لہو لہم لکا لکم لی لنا، علیہ علیہم علیکا علیکم علیہ علینا، اگر وہ یاد ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اور اگر یاد نہیں ہوں گے تو پھر آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے کہ لکم کا کیا مطلب ہے اور علیہم کا کیا مطلب ہے. تو ہم تیزی سے آگے بڑھتے رہیں گے، اس لیے جو چیز آپ کو بیان کی جائے اس کو یاد کر لیں، لکھ لیں، نوٹ کر لیں، سمجھ میں نہیں آئے پوچھ لیں، الگ سے پوچھ لیں، لیکن اس کو چھوڑ نہ دیں. چھوڑیں گے تو شاید چوتھی پانچویں کلاس میں آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کچھ بھی. تو اس لیے آپ کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ضروری ہے. آگے چلتا ہوں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا، بلکہ آپ کریں گے اس کا ترجمہ، یہاں تک کریں گے. فراز بھائی آپ کریں ترجمہ. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. جعل من جعل بنایا، ہاں بنایا، اس نے بنایا. اس نے بنایا، کس نے بنایا؟ آگے اس کا نام آ گیا. اللہ. جعل اللہ، اللہ نے بنایا ہوں، کعبۃ البیت الحرام، خانہ کعبہ. ہاں، کعبہ گھر، اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا اور یا بیت کعبہ بنا، الحرام کو بنایا. بیت الحرام اللہ تعالیٰ کیا. نے کعبہ بنایا، بیت الحرام بنایا، قیاما للناس، قیام الناس، تمام قیامت تک کے لیے، انسانوں کے لیے. ہاں، قیاما للناس، آپ نے انسانوں کے لیے بالکل ٹھیک کیا کہ للناس لوگوں کے لیے بنایا، قیامن کھڑے ہونے کی جگہ، ابھی جیسے پیچھے آیا تھا قیامن، اوکے، کھڑے ہونے کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو قیام، بیت اوکے. حرام بنایا اور لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بنایا کہ وہاں آئیں، کھڑے ہوں، طواف کریں وغیرہ وغیرہ. وجعلنا الانہار، انہار یہ نہر کی جمع ہے. کیا مطلب ہے؟ وجعلنا، یہ تو لاسٹ ون ہے. ہم نے، یس یس بالکل، ہم نے مطلب جالنا کے کیا معنی؟ ہم نے اور بنایا، ہم نے بنایا، اور ہم نے بنایا الانہار نہروں کو، نہروں کو، ہم نہروں نے کو بنایا تجری من تحتہم. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے وجعلنا الانہار کا ترجمہ کر دیا، اتنا ہی ریکوائرڈ تھا کہ وجعلنا الانہار، ہم نے بنایا نہروں کو، ہم نے بنایا نہروں کو، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے سے بہتی ہیں. یعنی جنت میں جب جائیں گے تو اہل جنت کے قدموں کے نیچے سے نہریں بہیں گی، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وجعلنا الانہار، ہم نے بنایا نہروں کو. تو دیکھیں وجعلنا الانہار، اس میں سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب تینوں چیزیں آ گئیں. جعل بنانا، یہ ورب ہو گیا، نون الف زبر نا، وجعلنا، نا الف نا، یہ سبجیکٹ ہو گیا کہ ہم نے بنایا. وجعلنا کے اندر ورب پلس سبجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. الانہار، یہ آبجیکٹ آ گیا کہ ہم نے نہروں کو بنایا. ٹھیک ہے، جملہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آگے اس کی مزید کلیریفیکیشن ہے کہ وہ نہروں کو کیا بنایا، کہاں بنایا، کس طرح بنایا، وہ آگے کی بات ہے. وجعل اللیل سکنا، اور جعل اس نے بنایا، اللیل رات کو، سکنن سکون والا. وجعل اللیل سکنن، اور اس نے بنایا اللیل رات کو، سکنن آرام کے لیے، سکون کے لیے. لیکن اب پاکستان اس میں میں تو حال ہی واو آ رہا ہے اس کے واو اندر، کا مطلب ہے اور، چونکہ اور. پیچھے ایک بات چل رہی ہے نا، تو واو کا مطلب ہوتا ہے اوکے، اینڈ، اور نیکسٹ سینٹینس شروع ہو رہا ہے. اوکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وجعل اللیل سکنن، اور اس نے بنایا رات کو سکون کے لیے. لیکن پاکستان میں تو حال ہی عجیب تھا، ساری رات لوگ جاگتے تھے اور دن کو بھی سونے نہیں دیتے تھے. جیسے یہ واو کے ساتھ جالا آیا تھا، جالا ورب آ رہا ہے اس میں، تو بھلے سے اس کے پیچھے الف آئے یا فار ایگزامپل واو آئے یا کوئی بھی دوسرا ورڈ آئے، اس وہ کے جو آئے میننگ گا میں نا، کوئی ہم اس فرق کو نہیں الگ ہوگا. سے دیکھیں گے کہ اس کی وجہ ہے. ہاں، اور میں لیکن مطلب ہمارا اس کو جو الگ سے ہی آج جو آبجیکٹ ہے وہ لفظ جعل، یا لفظ وہ جو بس یہ جو 3 حرفی ہے جس کے روٹ لیٹر 3 ہے، جعل، فتح، نصر، بعث، یہ ہمارا وہ ہے. اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس سے بھی فی الحال سروکار نہیں ہے. نہیں، میرا کوشچن یہ نہیں ہے. میرا کوشچن یہ ہے، جالا لکھا ہوا ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں بیسیکلی، اس کے پیچھے اگر واو بھی آتا ہے، جس کے معنی آپ نے بتایا اور ہے،
تو کبھی بھی اگر واو آ رہا ہے یا الف آ رہا ہے تو ہم اس کو الگ کر کے ہی پڑھیں گے، رائٹ؟ الگ کر کے پڑھیں گے مطلب ہاں وہ الگ ہی ہوگا، جعل کی شکل ایسی ہی رہے گی، اچھا ٹھیک ہے، وہ پیچھے سے کہیں سے اٹیچ نہیں ہوگا، آگے اس کی چیزیں اٹیچ ہوں گی لیکن وہ بیک سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات. اب یہ اگلی آیت میں جعل لکم النجوم، اس نے بنایا، بلکہ آپ کریں گے ترجمہ، جعل لکم النجوم. بھائی کوئی اور بھی کریں، ہمت کریں یار، صرف میں کروں کریں بالکل کریں. جی. جعل لکم، جعل ہم بنایا، کس لکم نے؟ ہم تمہارے لیے. نہیں، جعل میں بنایا جو آپ نے کہا تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اچھا سوری، جعل لکم اللہ لکم النجوم. ایک منٹ امی کی وہ اس میں دوسرا آئی پیڈ دوسرے بیگ میں. جعل کا مطلب ہے بلال بھائی اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا، سوری تمہارے لیے آپ کا بچہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے ستاروں کو. جی. جعل اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، سب کے لیے. لکم النجوم ستاروں کو. ہاں اس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، اس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو. بہت خوب ماشاء اللہ. اس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو. کیوں بنایا اس کی وجہ آگے ہے، لیکن ہمارا جو آبجیکٹ اور موٹیو ہے وہ یہی ہے. بہت خوب. وجعلنا له نورا، ارے 11 بج گئے بھائی ماشاء اللہ. وجعلنا له نورا آخری آیت ہے یہ. چلیں احسان بھائی کریں ترجمہ. مائک انمیوٹ تو کیا ہے، فرمائیے. چلو میں کر دیتا ہوں. اور ہم نے، ہاں بنائیے فراز بھائی کیجیے. اور ہم نے اور ہم نے بنایا لہو نورا، نور. ہاں پہلے لہو کا ٹرانسلیشن کریں. لہو اس آپ نے، اس کے لیے، اس کے لیے، لہو اس کے لیے، لہو لہو اس کے لیے، سب کے لیے، لہو اس کے لیے. وجعلنا ہم نے فار ہم، یا لہو فار ہم اس کے لیے، نورن نور بنایا. ہم نے اس کے لیے نور بنایا. یمشی بھی فی الناس، جس میں لوگ چلتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا بہت آسان ہو جائے گا. آج جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے. جو آپ کو کام دیا ہے اس پر ضرور شفقت فرمائیے گا تاکہ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید آگے بڑھ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام.